تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مخصوص وقفے کے بعد، تقریباً 7-8 مہینے کے وقفے کے بعد احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اب یہ کنٹینیو چلے گا۔ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے تجارت سے متعلق، لین دین سے متعلق، مالی معاملات سے متعلق، آپ کے اشکالات، آپ کے سوالات انشاءاللہ عز و جل یہاں پہ رکھے جائیں گے، فورم پہ رکھے جائیں گے، مفتی صاحب کے سامنے رکھے جائیں گے، اور مفتی صاحب حسب معمول آپ کی انشاءاللہ عز و جل شرعی رہنمائی فرمائیں گے اور اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں گے۔ سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پہ درود پاک کی فضیلت سے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم 100 مرۃ، یعنی جو کوئی مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قضى اللہ لہ 100 حاجۃ، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا، یعنی اس میں سے 70 حاجتیں جو ہوں گی وہ آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی جو رب کائنات پوری فرمائے گا۔ میرے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی عادت بنائیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی، اور اس نیت کو بھی شامل کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل کم از کم 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھوں گا، اور یہ جو فضیلت حدیث پاک میں بیان ہوئی اس کو پانے کی سعی کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ میں نے عرض کیا مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن فی الوقت آج کے دن مفتی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت فزیکلی موجود نہیں ہے، بلکہ مفتی صاحب حرمین شریفین تشریف لے گئے اور وہاں عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے انہوں نے ہمارے لیے ہماری خواہش پر، ہماری جستجو پر ایک چھوٹا سا پیغام ریکارڈ کر کے بھیجا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھاتے ہیں، سناتے ہیں، اور پھر سلسلے میں شامل کریں گے احکام تجارت کے جو ماضی میں ایپیسوڈز ہوئے ہیں، مختلف اقساط ہوئی ہیں، اور اس میں جو سوالات ہوئے ہیں اس میں سے کچھ منتخب سوالات ہیں جو بہت ہی عمومی نوعیت کے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی تعداد جو ہے اس کو اس کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ سوالات منتخب جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، اس کے جوابات پیش کیے جائیں گے، اور آج بھی انشاءاللہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، اور مفتی صاحب نے جو ہمیں ویڈیو پیغام بھیجا ہے، ناظرین کے لیے بھیجا ہے، اس میں پیغام بھی ہے، محبت بھی ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کافی عرصے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت۔ آج الحمدللہ رب العالمین میں مکہ مکرمہ میں موجود ہوں، میری حاضری آج نہیں ہو سکے گی، انشاءاللہ العزیز آئندہ اتوار کو آپ کے ساتھ میں موجود ہوں گا۔ ایک خوشخبری آپ کو سناتا چلوں، 13 جولائی بروز جمعرات بعد نماز عشاء سے ہر جمعرات کو شروع ہو رہا ہے سلسلہ احکام حج۔ جی ہاں، حاجیوں کے لیے بہت مفید سلسلہ۔ حج پر جانے والے اس سلسلے میں حج کے بنیادی معلومات سیکھ سکیں گے، حج کے فرائض، واجبات کی خلاف ورزی کی جائے تو کیا احکام لازم آتے ہیں، آپ کے دوست و احباب، عزیز و اقارب، آپ کے جاننے والے جو حج پر جا رہے ہیں انہیں اس سلسلے کی ضرور دعوت دیجیے۔ آپ کے جاننے والوں کے جاننے والے جا رہے ہیں ان کو بھی دعوت دیجیے کہ وہ اس سلسلے کی ترغیب دلا سکے۔ اپنے سفر کے اندر میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا، بہت سارے لوگوں نے مسائل پوچھے، اور یقین مانیے بعض مسائل پر دل مغموم ہو جاتا تھا۔ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا گیا کہ ایک صاحب
इसी सफ़र में रमज़ान मुबारक में कराची से आए, एहराम बांध कर मक्का मुकरमा ठहरे रहे, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि उम्रा क्या होता है, कैसे करना होता है। जब काफिला मदीना मुनव्वरा जाने लगा, इन्होंने एहराम खोला और मदीना मुनव्वरा चले गए। तो देखिए गफलत और नाइल्मी की इंतहा कहाँ तक पहुँची हुई है। तो हज के मसाइल यकीनन मुश्किल होते हैं और यहाँ आकर ही वास्ता पड़ता है। यहाँ आने से पहले उसकी तैयारी कर लीजिए, रफ़ीकुल हरमैन का मुताला शुरू कर दीजिए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम देखेंगे 13 जुलाई रोज़ जुमेरात बाद नमाज़ इशा से सिलसिला अहकाम हज लाइव भी, और अल्लाह ने चाहा तो आइंदा इतवार को आपसे मुलाकात होती है। देखते रहिए मदनी चैनल। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुफ्ती साहब हरमैन शरीफैन में हैं, वहाँ की बहारें वहाँ का फैज़ान लूट रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइंदा इतवार को 9 जुलाई से अहकाम तिजारत में यहाँ मंच पे मौजूद होंगे। आपकी कॉल्स के, आपके व्हाट्सअप के, आपके टेक्स्ट सवालात जो होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुफ्ती साहब उसके जवाब देंगे और अल्लाह की रहमत से सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अब जो हमने सवालात पिछली एक साथ से अहकाम तिजारत के निकाले हैं, उसमें से कुछ सवालात आपके सामने रखते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खूब सीखने सिखाने का मामला रहेगा और फ़ायदा भी पहुंचेगा। एक मामला होता है तिजारती लेन देन, जब होता है कोई माली मामला होता है, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, तो बाज़ औक़ात बीच में कोई मिडिल मैन आ जाता है और वो जो है कमीशन लेता है। कुछ मामलात होते हैं परसेंटेज से लेता है, कभी किसी तरीके से लेता है। अब ये घरों के मामले में भी होता है, गाड़ी के मामले में भी होता है, दीगर सामान और दीगर तिजारती मामलात में भी ऐसा होता है। लेकिन एक अनोखा सवाल अहकाम तिजारत में आया और ब्रोकरी के हवाले से, कमीशन के हवाले से देखते हैं कि किस ख़ास मामले में कमीशन लेने की बात की जा रही है और कमीशन देने की या ब्रोकरी लेने और देने की बात की जा रही है और इसका शरई हुक्म क्या मुफ्ती साहब बता रहे हैं। आइए देखिए, दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। ये घरों की और गाड़ियों की ब्रोकरी और कमीशन तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अभी जो ये सवाल आ रहा है और हम चला रहे हैं, ये सवाल भी बड़ा दिलचस्प है और इसका जो जवाब है वो भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छा, माकूल और तशफ़ी बख्श है। आइए देखते हैं मुफ्ती साहब क्या फरमा रहे हैं और सवाल क्या किया गया है। मैं लाहौर से मुशर्रफ बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो मुझे मतलब उनका है सिलसिला के अस्पताल है, मरीज लेके आए तो आपको फिर कमीशन मिलेगा। मैं मरीज लेके आता हूँ तो जब वो उनका बिल पास हो जाता है फिर मुझे कमीशन मिलता है। आया कि वो आमदनी ठीक है? ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी डिफरेंट, अछूता है और थोड़ा सा मुनफरिद सवाल है। सच्ची बात है, इस सवाल के आने से मुझे खुशी भी हुई है और यानी अल्हम्दुलिल्लाह नई नई सूरतें सामने आना और इस पर एक्सपेंशन होना नॉलेज का। किस शोबे की तरफ जाते हैं, फिर आप उसके जुज़ियात की तरफ जाते हैं, तो फिर वो चीज़ खुलना शुरू होती है। अब मसला ये है कि ये किस तरह के ब्रोकर हैं। एक ब्रोकर सदर में भी घूम रहे होते हैं। अच्छा, बड़े मशहूर ब्रोकर होते हैं। सही है, मेरा वास्ता भी पड़ा जी, मैं समझ गया जिधर इशारा। और आएंगे और आकर कहेंगे, अरे जनाब आपकी चाल से लग रहा है आप कमजोर हैं थोड़े से। सही, ठीक है। किसी फरबा आदमी को देखेंगे, अरे आपको तो जो ना पतलेपन की जरूरत है। सही, ठीक है। किसी और के पास आएंगे, आपकी आंखों के गिर्द तो हल्के पड़ रहे हैं, जिगर की गर्मी हो गई है। ठीक है, सही। तो देखा जाए तो ये मेहनत कर रहा है। सही, मेहनत कर रहा है कि बंदे के पास आ रहा है, आके डॉक्टर तक पहुंचा रहा है, लेकिन इन लोगों का सिस्टम फ्रॉड पर मुश्तमिल है। एक तो ये कि ये झूठ बोल रहे हैं कि आप तो यूं हो रहा है आपके। सही है। वो 90 तुले जुमले बोलते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक, खामा-खा सड़क चलते आदमी को डरा देंगे आके, ठीक है, और फिर बदतमीजी करते हैं, वो अलग है। फिर क्या होता है कि डॉक्टर भी होता है बड़ी सेटिंग वाला। सही, वो 2000 रुपए की दवाई का बिल बना देगा। सही है। तो ठीक है, मरीज ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर की फीस दे, वो चला जाए, दवा वो खरीदे ना खरीदे, कुछ और करे, उसकी मर्जी है। अब उस पर टार्चर करने की रिपोर्टें भी शाया हुई हैं अखबारों में कि उसको जबरदस्ती की जाती है, टार्चर किया जाता है और जनाब उससे कहा जाता है आपने दवाई भी खरीदनी है यहाँ से। सही। तो ये तो बदमाशी है। ये तो इस तरह के जो चक्कर हैं, शरन कैसे ये जायज हो सकते हैं, और कोई भी शरीफ आदमी इन चीजों को नहीं अपनाएगा। पसंद करेगा। ऐसे लोगों को ठग कहा जाता है।
تو جو اس طرح لوگ سادہ لوگوں کو ٹھگتے ہیں. ہمارے ہاں کراچی میں یہ اطلاعات بھی ہیں کہ جو آٹو پارٹس مارکیٹس ہیں یہاں پر اس طرح کے ٹھگ ہوتے ہیں. جو لوگ گاڑیاں بنوانے جاتے ہیں 100-200 کے کام کے بدلے 2000-4000 کا کام نکال دیں گے, اور کوئی نہ بھی بنوانا چاہے تو لڑیں گے, پھر آپ کو تو بنانا پڑے گا. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارے کراچی کے صدر کی طرح جو ہے نا, جو لوگ یہاں گھوم رہے ہیں ان کی طرح لوگوں کو جھوٹ بول کے ڈرا کے مریض قرار دے کے پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہوں, تو یہ پیشہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کسی ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ یار آپ کی نظر میں کوئی مریض ہو تو میرے پاس لے آئیے گا, جس طرح کاروان والوں کا نظام ہوتا ہے کہ اس نے کہا ہوتا ہے اپنے نمائندے مقرر کیے ہوتے ہیں, تو وہ مساجد کے ذریعے یا دیگر فورمز کے ذریعے ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ عمرے پہ جانے والے ہیں. بعض نے آفس بھی کھولا ہوتا ہے, تو پھر وہ کاروان تک پہنچاتے ہیں اور اپنی جو کمیشن لیتے ہیں. انہیں اسکیننگ کیا جاتا ہے. اپنے جو ہے وہ طریقہ کار کو اسکین کروائیں شرعی طور پر, اور پھر اس جو رہنمائی ملے اس کے مطابق عمل کریں. ماشاءاللہ, مرحبا. جی, مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سوال دیکھا اور اس کا جواب بھی دیکھا. یہاں مفتی صاحب نے ایک مدنی پھول ارشاد فرمایا آخر میں کہ اپنے کاروبار کو یا جو سسٹم کے تحت جو بھی چل رہا ہے معاملہ, اس کو اسکین کروانے کی ضرورت ہے اور اس پہ شرعی رہنمائی لینے کی ضرورت ہے. الحمدللہ عزوجل شیخ طریقت امیر اہل سنت اس کی بہت ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر معاملے ہی میں دارالفتاء اہل سنت سے یا کسی مستند مفتی سے شرعی رہنمائی لے لی جائے کہ آیا یہ کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے, یہ کس انداز پہ کریں گے تو درست ہو جائے گا. اور مفتی صاحب نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی. اور کاروبار کے حوالے سے یہ کاروبار جو ہے یہ وہ شعبہ ہے زندگی کا کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا, تجارتی معاملات جو ہیں, مالی معاملات جو ہیں, تجارت کے حوالے سے آیا حدیث پاک میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ, کہ تجارت کرنے والا جو ہے, اپنے ہاتھ سے روزی روٹی کمانے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے, اللہ کا پیارا ہے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بازاروں میں وہ آئے جس کو جو اہل علم ہو, جو خرید و فروخت کے معاملات اور مسائل سے واقف ہو, وہ ہمارے بازاروں میں آئے. اور یہ تجارت, ملازمت یا کوئی بھی ایسا شعبہ, ایسا کام جس سے آپ ارننگ کرتے ہیں, جس سے آپ کماتے ہیں, جس سے آپ مالی فائدہ حاصل کرتے ہیں, یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذرا سی لاپرواہی سے, ذرا سے غلط معاملے سے عین ممکن ہے کہ آنے والی انکم جو ہے وہ ناجائز و حرام ہو جائے. اور اگر آپ اسے ایک اچھے پروسیجر کے تحت پایہ تکمیل تک پہنچائے, اس کو پورا کریں, تو وہی جو روزی ہوگی, وہی جو آمدنی ہوگی وہ جائز بھی ہوگی, حلال بھی ہوگی, طیب بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے رزق و روزی میں, اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر معاملے میں شرعی رہنمائی لے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بالخصوص تجارت کے حوالے سے, ملازمت کے حوالے سے, مالی لین دین کے حوالے سے. اچھا, اسی اعتبار سے ایک بڑا ہی اچھا سوال بھی آیا, اور میرا اپنا گمان یہ ہے کہ شاید ہر کسی کو کسی نہ کسی انداز پہ معاملہ پڑتا ہی ہے. وہ کیا معاملہ ہے کہ کبھی ہم کام کرواتے ہیں یا کوئی ہم سے کام کرواتا ہے, اور کام طے ہو جانے کے بعد, اس کی مزدوری طے ہو جانے کے بعد کچھ کام اضافی بھی کروا لیا جاتا ہے, کچھ مزید کام بڑھا دیا جاتا ہے, لیکن اجرت نہیں بڑھائی جاتی. اس کی جو بھی اس کا صلہ دینا ہوتا ہے, جو اس کی تنخواہ دینی ہوتی ہے, یا جو بھی مالی معاملہ طے ہوا ہوتا ہے, تو وہ تو نہیں بڑھاتے, وہ اپنے فریم سے باہر نہیں نکلتا, لیکن کام جو ہے وہ اپنے فریم سے باہر نکل جاتا ہے. تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے, یہ سوال بھی سنیے, اور مفتی صاحب جو جواب ارشاد فرما رہے ہیں اس کو بھی سنیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا نام غلام مرتضیٰ بیگ ہے, اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم مزدوری پہ کام کرتے ہیں سیٹھ صاحب کے پاس, اپنے کارخاندار کے, تو اس میں جو ہمارا کام ہے اس میں رد و بدل ہو جاتی ہے اور کام میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور اس کی وہ مزدوری سے جو ہے ہم بحث کر کے بھی لے نہیں پاتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کر داروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, اور گھر میں کسی کام کرنے آئے, دکان میں, آفس میں, تو پہلے طے ہوا کہ ایسا ایسا بنانا ہے, پھر کام جب ہونا شروع ہوا تو ذہن میں آیا کہ یہ تبدیلی بھی آ جائے, یہ دراز لگ جائے, یہ لاک لگ جائے, تو اب یہ کام میں اضافہ ہو گیا لیکن اجرت میں اضافہ نہیں ہوتا, تو ایسا کرنا درست ہے؟ یہ جو جتنے بھی میکنگ کے کام ہیں نا, ان کے اندر یہ چیز تو ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک بندے کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی میں نے الماری بنوانی ہے, صحیح,
جب وہ بن جاتی ہے تو پھر اس کے ذہن میں 2-3 چیزیں اور آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب خاص طور پر جو بنوانے والے ہوتے ہیں، جو گاہک ہوتے ہیں، ان کے اندر پایا جانے والا ایک عام عیب ہے کہ وہ ہزاروں کیا لاکھوں روپے مٹیریل پہ خرچ کر دیں گے. صحیح. اور اگر مزدور یہ کہہ دے گا، کارپینٹر ہے یا کاریگر ہے کہ جناب آپ نے تو یہ کام طے کیا تھا ہمارے ساتھ اور یہ کام آپ بڑھوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے تھوڑے پیسے آپ زیادہ دیں ہمیں، اس پر ضد ہوگی، بحث ہوگی، بہت سارے معاملات ہوں گے. ٹھیک ہے. تو شرعی ضابطہ یہی ہے کہ جس سے جتنا کام آپ نے طے کیا ہے وہ اتنے ہی کام کرنے کا پابند ہے اور اس کو جو اجرت طے ہوئی وہ ملے گی. صحیح. جب کام بڑھوایا جا رہا ہے تو پھر اس کی الگ سے اجرت طے کریں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو ہے وہ دراز کا اضافہ کروانا چاہ رہا ہے جی جی تو وہ 5,000 روپے مانگ لے گا. صحیح. تو دوسرا بھی خیال کرے گا کہ نہیں میں نے اس کا ہزاروں روپے کا یا لاکھوں کا کام کیا ہے، دراز کا اضافہ کرنا تو چلو میں تھوڑے سے پیسے مانگ لوں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی کچھ زیادہ نہیں مانگتا. صحیح. لیکن یہ ہے کہ جب کام اس کا آپ نے بڑھوایا ہے تو کام بڑھوانے کی وجہ سے لازمی طور پر اس کو اس سے پوچھ کر بڑھوایا جائے گا کہ بھئی یہ کام بھی کروانا ہے، بتاؤ آپ کر دو گے یا نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے کیا مزدوری لوگ ہیں. صحیح. پھر طے کر کے اضافہ کروا لیا جائے. ٹھیک. اچھا یہ پہلے تو ایک کام طے ہوا، اب کام بڑھوانا ہے تو اس کو بول دیا یہ کر دو، اب وہ بھی طے نہیں کر رہا کہ مجھ سے مزید میں اس سے کتنے لوں گا اور یہ بھی کہتا ہے کر دو، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ پہلے طے ہونا ضروری ہے. کر دو جب بولا جا رہا ہے اسی وقت ریٹ بھی طے ہو جائے. ٹھیک ہے. کہ اس کے کتنے پیسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ پھر جو ہے وہ نزاع کی صورت بنتی ہے. ایک کہتا ہے کہ نہیں یہ تو زیادہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں کم ہے، اور کام ہو چکا ہوتا ہے. محنت کرنے والے کی تو محنت ہو چکی ہوتی ہے. صحیح. اور پھر کوئی واپسی کی صورت بھی نہیں ہوتی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، جو شرعی رہنمائی دی جا رہی ہے اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ہم نے ایک سیریز کی تھی گوشت مارکیٹ کے حوالے سے. احکام تجارت میں گوشت مارکیٹ کا قصاب کا کام جو ہوتا ہے، گوشت کی خرید و فروخت ہوتی ہے. تو پھر ہم سلاٹر ہاؤس بھی گئے تھے، مختلف قصاب اسلامی بھائیوں سے بھی ملاقات کی تھی اور ان سے بہت ساری معلومات بھی ملی تھی. اس میں ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلی تھی کہ جو گوشت بکتا ہے مارکیٹ میں، اس میں ایک طبقہ ایسا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو گوشت میں پریشر لگاتا ہے. جی ہاں، پریشر والا گوشت وہ کہلاتا ہے. اور وہ سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ گوشت میں مختلف نسوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے پانی بھر دیا جاتا ہے. اب اس کا بھی جو ہے وہ ویٹ ہوتا ہے، گوشت کا جو بھی ریٹ ہو، لیکن پانی کا کوئی خاص ریٹ نہیں ہوتا، بلکہ پانی مفت میں مل جاتا ہے زیادہ تر. اور وہ پھر گوشت کے وزن میں، گوشت کے ریٹ میں بکتا ہے. یعنی گویا کہ 1 کلو گوشت خریدنے والے کو 900 گرام یا 950 گرام گوشت ملتا ہے اور باقی اس کے ساتھ پانی ملتا ہے. تو یہ معاملہ کیسا ہے؟ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک عقل تو یہی کہتی ہے صحیح نہیں ہے، دھوکہ ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ بالکل شریعت جو کہتی ہے وہ ابھی بتا رہے ہیں آپ کو مفتی صاحب. اور اس کی آمدنی کا کیا حکم ہوگا، اس سے بچا کیسے جائے؟ آئیے چلتے ہیں اس سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا شرعی رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں. میرا نام محمد کامران قریشی ہے. ہمارا تعلق گوشت کی فیلڈ سے ہے. احکام تجارت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ گوشت میں پریشر لگانا کیسا؟ ذبح کرتے وقت دل کی رگ میں پانی کی موٹر لگا کر اس میں پانی بھرا جاتا ہے. جس طریقے سے دودھ میں پانی ملتا ہے اسی طریقے سے گوشت میں پانی ملتا ہے. جبکہ پریشر لگانے سے گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے. پریشر لگانے والے اسے کم قیمت میں فروخت کرتے ہیں، ہم اپنی پوری قیمت میں فروخت کرتے ہیں. میری اصلاح فرمائیے گوشت میں پریشر لگانا کیسا؟ گوشت کا وزن بڑھانے کے لیے جیسے ہی ذبح کرتے ہیں تو اس کی دل کی رگ میں پائپ لگا دیا جاتا ہے، تو اب وہ پانی اس کے جسم میں سرائیت کرتا ہے، اس کے جو خلیے وغیرہ تو اس میں چلا جاتا ہے اور وزن بڑھ جاتا ہے. تو اب یہ پریشر والا گوشت بیچا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر بالکل صاف گوشت ہوتا تو 1 کلو ہوتا، پریشر کی وجہ سے 1.25 کلو ہو گیا، کچھ بھی وزن بن سکتا ہے. تو یہ پریشر والا گوشت بیچنا، چاہے وہ بازار کی قیمت پر بیچا جائے چاہے سستا کر کے بیچا جائے، ایسا کرنا کیسا؟ دھوکہ دینے کے نت نئے طریقے لوگ ایجاد کرتے ہیں. اور ایک تو اتنا گوشت کے باہر سے پانی چھڑکنا، تو گوشت اتنی جلدی پانی جذب نہیں کرتا. صحیح. تو اب اس کا طریقہ یہ نکالا کہ اس کی جو مرکزی رگ ہے، خون کی جو نالی،
دل کے ساتھ جو رگ ہے اس میں تیز موٹر چلا کر، موٹر ظاہر بات ایک پریشر سے آتی ہے، صحیح، شاید اس کا نام بھی پریشر اس لیے بنا ہے جی جی، کہ بہت اسپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ پانی ڈالا جاتا ہے، اور وہ پانی 2 4 5 کلو تو چڑھاتے ہی ہوں گے، صحیح، تو وہ پانی اندر جا کے وزن کا حصہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک، اب جب وہ وزن کا حصہ بنے گا تو گویا کہ آپ نے اس میں ملاوٹ کر دی، صحیح، یعنی گوشت کا وزن ہے کسی حصے کا 4 5 کلو، پانی کے بعد آدھا پونا کلو اور بڑھ گیا۔ بلکہ مجھے بتایا گیا کہ صرف پورے زندہ اور سالم جانور میں ایسا نہیں ہوتا، صحیح، اب تو ایسی ٹیکنالوجی بھی آ گئی ان لوگوں کے پاس، ایک پیس بھی لے کر جائیں گے نا، ٹھیک ہے، یہ لوگ آپس میں کرتے ہیں کہ ابھی یہ ران ہے، اس میں ذرا پریشر لگا دو، اچھا، تو وہ ران کی کوئی ایسی رگ انہیں پتا ہے کہ اس رگ میں اگر ہم ڈالیں گے صحیح، اپنا پانی جس طریقے سے بھی ڈالتے ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ اس کے اندر بھی آدھا پونا کلو 2 کلو پانی چلا جائے گا۔ صحیح، تو اب جو اجزاء ہیں اس کے اندر بھی یہ سلسلہ ہو گیا ہے۔ اب بنیادی طور پر 3 طبقے بنتے ہیں، ایک وہ آدمی ہے جو پریشر لگانے کا کام کرتا ہے، صحیح، ایک وہ ہے جو اس کے پاس گوشت لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہے جو دکان پہ رکھ کے بیچتا ہے۔ صحیح، دکان پہ جو رکھ کے بیچ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ پریشر والا ہے، ٹھیک ہے، جس نے اس کو بیچا اس کو بھی پتا ہے کہ پریشر والا ہے۔ صحیح، تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں تو پتا ہے کہ پریشر والا ہے تو ہمارے آپس میں تو دھوکہ نہیں ہوا، صحیح، لیکن اس کی بنیاد ہے گاہک کو دھوکہ دینا۔ ٹھیک ہے، تو ویسے بھی یہ لوگوں کو چاہیے کہ جہاں قیمتوں کا بہت زیادہ فرق ملے صحیح، وہاں ذرا سوچ سمجھ کر خریدا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے مرغیوں کے تعلق سے بھی، مرغی، کہ انہوں نے کسی مرغی والے سے پوچھا کہ یار تم تو اتنا 150 مہنگا دیتے ہو، وہ جو فلاں مارکیٹ ہے وہاں جو ہے ایسا نہیں ہے، وہاں 150 کم دیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ مرغی کو اٹھا کے پانی کے ڈرم میں ڈال دیتے ہیں، پانی کے ڈرم میں ڈال دیا، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد اس کو نکالیں گے تو پانی اچھی طرح اس کے اندر جذب ہو چکا ہوگا، صحیح، اور اس مرغی کا وزن بڑھ جائے گا، ٹھیک، اس کی وجہ سے وہ قیمت کم کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک دھوکہ ہے۔ صحیح، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک موقع پر گلے کی ایک ڈھیری کے پاس سے گزر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے نیچے ہاتھ مارا تو نیچے سے گندم گیلی نکلی، صحیح، اوپر سے گیلی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی، توبیخ فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پریشر کے ذریعے یا گوشت کے اندر جس طریقے سے پانی ڈالنے کا سوال ہوا، یہ جو عمل ہے یہ غیر شرعی عمل ہے، صحیح، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، دھوکہ دینے کا سامان ہے۔ ایسے عمل میں جو بھی معاونین ہیں، مرتکبین ہیں، سب قابل مواخذہ ہیں، صحیح، تو جائز نہیں ان کے لیے ایسا کام کرنا، اس میں دھوکہ دہی کا معاملہ ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اسپرین کی گولی ڈال کر پھر پانی لگاتے ہیں، اس سے گوشت جو نا گلتا جلتی ہے، پیلا ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ تو علمان والحفیظ کہ ڈسپرین کی گولی ڈال کے پانی کے اندر وہ ڈالتے ہیں، جو بوڑھا جانور ہے، صحیح ہے، بوڑھا جانور ہے، اس کے اندر یہ عمل کیا تاکہ جب یہ گوشت گلے تو جلدی گل جائے، اور ان کا جو دھوکہ ہے، انہوں نے جو بچیا کا گوشت کہہ کے بیچا ہے یا چھوٹی عمر کا کہہ کے بیچا ہے، وہ جو راز ہے لوگوں پہ منکشف نہ ہو جائے، یہ تو ایسا نہیں ہے کہ بوڑھے جانور کا گوشت ہے۔ اب ڈسپرین ملا کر پریشر پانی ملا کر پانی بھریں گے، کتنے ایسے مریض ہوں گے جن کو ڈسپرین سے پرہیز ہوگی، اور ویسے بھی گولی ہے نا، جی جی، ڈسپرین تو ہم ایک گولی کھاتے ہیں، صحیح ہے، لیکن وہی کوئی جو ہے پورا مٹھا بھر کے کھا لے، ٹھیک ہے، تو اس کی صحت پر کیا مضر اثرات وارد نہیں ہوں گے۔ یہ عمل جو ہے یہ بھی عمل ظلم ہے لوگوں کے ساتھ، ظلم ہے، دھوکہ دہی کے ساتھ ساتھ ظلم بھی ہے، تو بلا شبہ یہ ناجائز و حرام عمل ہے، اس کا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تو گوشت کا مسئلہ تھا، ضمناً سبزی کے اوپر بھی پانی چھڑک رہے ہوتے ٹھیلے والے، تو اس میں بھی دھوکہ کھلایا گیا، اس سے بھی وزن بڑھتا ہے کیا؟ دیکھیں اس میں پانی کی مقدار پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہلکی پھلکی پھوار مارتے ہیں صحیح، تاکہ جو گرد وغیرہ ہے وہ ذرا دور ہو جائے، اور یعنی
مٹی اور گرد اگر پڑی رہے گی تو اس میں چمک نہیں آئے گی. صحیح. تو اتنا تو دکاندار کا حق ہے کہ وہ ذرا صفائی ستھرائی کر لے, تھوڑا سا پانی مار کے مٹی وٹی ہٹا دے, اس حد تک تو ٹھیک ہے. صحیح. لیکن کسی کا مقصد یہ ہے کہ میں پانی اس لیے ڈال رہا ہوں وزن بڑھ جائے, گیلی ہو جائیں, تربتر ہو جائیں, اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو دینا چاہتا ہے, یہ عمل جائز نہیں ہے. جیسے ایک مثال ہے, دھنیا ہے یا پودینہ ہے, تو اس کا تو لین دین ہوتا ہے ڈھیری سے, صحیح, تل کر یہ نہیں بکتی عام طور پر. اب کوئی دھنیا پودینے میں پانی مار رہا ہے تو اس کا مقصد وزن بڑھانا نہیں ہے, تازگی برقرار. وہ ایک تو یہ ویسے بھی جو ہے نا وہ پانی نہ مارا جائے نا, بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو اس میں مردگی کا عمل پیدا ہو جاتا ہے. جیسے پان کا پتا ہے, ٹھیک ہے, پان کے پتے کو دو طریقے ہوتے ہیں, تو آپ فریج میں رکھیں, یا اس کو گیلے کپڑے میں, آپ گیلے کپڑے میں یا کاغذ میں لپیٹ کر رکھیں, ورنہ وہ مر جائے گا, پتا یعنی ضائع ہو جائے گا. تو دھنیا پودینے میں جو پانی مارا جاتا ہے اس کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ یہ تر و تازہ رہے, اس کے اندر جو حیات ہے وہ باقی رہے, اور یہ ویسے بھی جو ہے وہ تول کر نہیں بیچا جاتا. تو یہاں جو قرائن ہیں وہ واضح ہیں کہ مقصد یہاں دھوکہ دینا نہیں ہے, لیکن بعض جگہوں پہ دھوکہ دینا ہوتا ہے. آپ پان کا پتہ لینے جائیں تو وہاں بھی جو اچھے دکاندار ہوتے ہیں وہ اچھی طرح چھڑکتے ہیں پہلے, ٹھیک ہے, یعنی وہ پانی ڈال کے رکھتے ہیں لیکن تول کرنے سے پہلے چھڑکتے ہیں کہ پانی اگر ہے تو وہ جدا ہو جائے اور صرف پان کا ہی وزن ہو. ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہو سکتا نہ چھڑکتے ہوں, وہ یہ قصد کرتے ہوں کہ پانی چلا جائے. تو اب جو معاملات ہوں گے وہ دھوکے پر مشتمل ہوں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کامران بھائی اور اسی طرح دیگر جو اسلامی بھائی اس کام سے وابستہ ہیں, امید ہے کہ کامران بھی ایسا نہ کرتے ہوں گے, اور خود بھی انہوں نے فرمایا, لیکن جو ایسا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں دھوکہ دینے سے بھی محفوظ فرمائے اور دھوکہ کھانے سے بھی محفوظ فرمائے, رزق حلال کمانے کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے. میں عرض کرتا چلوں, آئندہ اتوار یعنی 9 جولائی سے انشاءاللہ عز و جل احکام تجارت ایک نئی آب و تاب کے ساتھ شروع ہوگا انشاءاللہ عز و جل. مفتی علی اصغر عطاری المدنی مدظ اللہ العالی ہمارے ساتھ ہوں گے, فزیکلی یہاں موجود ہوں گے. واٹس اپ کے ذریعے, کالز کے ذریعے, ٹیکسٹ کے ذریعے جو آپ کے سوالات آئیں گے انشاءاللہ عز و جل اس پہ شرعی رہنمائی بھی دیں گے. 9 جولائی کو ہی یعنی آئندہ اتوار کو دوپہر 2 بجے سے لے کر عصر تک عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حج تربیتی اجتماع ہو رہا ہے, جس میں انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدظ اللہ العالی اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری مدظ اللہ العالی انشاءاللہ عز و جل سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے, اور حج پہ جانے والے عاشقان رسول کی انشاءاللہ عز و جل تربیت کا بھی سلسلہ ہوگا. تو آپ حج پر جا رہے ہیں, حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, یا آپ کے عزیز و اقریبا ہیں, جان پہچان والے ہیں, تو جہاں پر بھی ہوں انشاءاللہ مدنی چینل پر لائیو بھی ہوگا. تو اس سلسلے کو ضرور دیکھیے, سنیے, سمجھیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جن جن سے ممکن ہو سکے باب المدینہ کراچی میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لے آئیں. انشاءاللہ عز و جل یہاں بیٹھ کر کیف و سرور کی کیفیت جو ہوگی وہ جدا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.